26 یا 27 صفر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تک، مدینہ منورہ تک۔ اس اعتبار سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہجرت کیا چیز ہے، ہجرت کیوں کی جاتی ہے۔ ہجرت اس سے کی جاتی ہے کہ جس جگہ پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے رکاوٹیں ہوں، دین اسلام پر عمل کرنے سے رکاوٹیں ہوں، آدمی اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں چلا جائے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت آسانی سے یہ انسان ادا کر سکے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، دین پر عمل کر سکے، دین کو آگے پھیلا سکے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 53 سال گزارے۔ تو 53 سالوں کے اندر مکہ کے کافروں نے جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ ظلم مسلمانوں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، بائیکاٹ بھی کیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان پر ظلم و ستم کی، جو پہاڑ توڑی جا سکتی تھی کفار نے اس میں اخیر کر دی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا پروانہ ملا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ مدینہ کا پرانا نام وہ یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے لڑائی کی جگہ، جھگڑے کی جگہ، فتنہ فساد کی جگہ، خون خرابے کی جگہ۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام یثرب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یثرب نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ پاک شہر ہے، یہ سکون کا شہر ہے، اطمینان کا شہر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہ حرم کی جگہ ہے، یہاں پر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد نہیں ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینہ جا کر اس جگہ کا نام کو تبدیل کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام کی اس ہجرت کی وجہ سے، ہجرت کی غرض سے 2 اونٹ خریدے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دونوں اونٹوں کی قیمت جو سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے وہ 800 درہم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم جاری کر دی ہے اور اب ہم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے اور ہجرت کرنی ہے، ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو کب کا انتظار کر رہا تھا اور میں نے اسی ہجرت کے لیے 2 اونٹ خریدے ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں میں نے 800 درہم کے خریدے ہیں۔
نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ نے جو اونٹ خریدے ہیں تو میں آپ کے اونٹ پر فری نہیں بیٹھوں گا، میں اس کو قیمتاً خرید دوں گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے سچے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرا مال، میری جان، میرا سارا کا سارا مال جو ہے وہ آپ کی ذات عالی پر قربان ہے۔ ہر چیز میری آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس مال کو پھر قیمتاً ان اونٹوں کو خریدا۔ اب یہاں سے غار ثور تک جانا تھا، اب اونٹ پر تو جانا مشکل تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے کفار کا بہت بڑا لشکر لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ان اونٹوں کو وہیں پر چھوڑا، اور 3 دن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے غار ثور تک چلے گئے۔ یہ پیدل سفر کیا، جہاں پر مشکل آتی تھی، پہاڑی درہ آتا تھا، کانٹے دار جھاڑیاں آتی تھی، یا نوکیلے پتھر آتے تھے، یا مشکل درہ آتا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بن جاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار بن جاتے تھے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نہیں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے عمر میں، تقریباً 2.5 یا 3 سال کا فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کے حساب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2.5 یا 3 سال بڑے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں۔ اب اتنے بڑے انسان کو اٹھانے کتنا مشکل ہے۔ بچے کا اٹھانا آسان ہوتا ہے، بہت زیادہ بندہ بوڑھا ہو، کمزور ہو، اس کا اٹھانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو انسان اپنے سے عمر کے اعتبار سے اتنا تھوڑا سا فرق ہو، اس کو اٹھانا کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن قربان جائیں صدیق کی صداقت پر، فرمایا کہ میں ہر بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں ہر وزن اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں ان کے پیچھے قیافہ شناس لگے ہوئے تھے۔ قیافہ شناس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ پاؤں رکھیں تو لوگ آپ کے پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہ جس شخص کے پاؤں کے یہ نشانات ہیں، یہ کہاں پر گیا ہے، یہ کس طرف گیا ہے۔ پیچھے وہ لوگ لگے ہوئے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ اب حق تو یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 پاؤں ہو کر جو چلنے کے طریقے اس طرح چلتے کہ پورا بازو، پورا ہاتھ نیچے زمین پر لگتا اور پاؤں بھی زمین پر لگتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بوجھ بھی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے، دشمن کے منصوبے کو اور مکر اور خفیہ تدبیر کو ناکام کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے بازو، پورا ہاتھ نیچے نہیں لگایا۔ بوجھ بھی ہے، پہاڑی درہ بھی ہے، نوکیلے پتھر بھی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں، اور ہے بھی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر کیسے کیا؟ پاؤں کے پونچوں پر، آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر، تاکہ پیچھے سے جو آنے والا دشمن ہے کافر، وہ ہمیں پہچان نہ سکے۔ قصہ مختصر، بڑی مشکل سے غار ثور تک پہنچے، اور غار ثور کے پھر اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غار ثور کے منہ پر مکڑی نے اپنا جالا تن دیا، اپنا جالا بن دیا، اور بڑا بالکل گھنا،
اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک کبوتری نے آ کر اس جالے کو اوپر انڈے دے دیے۔ بس اتنی دیر تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد کفار مکہ وہاں تک پہنچ چکے، بڑے بڑے کافر وہاں پر موجود ہیں۔ تو بعضوں نے کہا جو قیافہ شناس بھی تھے کہ یہاں تک تو 2 بندے آئے ہیں، لیکن آگے نہیں پتا کہ وہ بندے گئے کہاں ہیں۔ تو پھر کسی نے کہا کہ غار کے اندر ہوں گے، ظاہر بات ہے آسمان پہ تو جا نہیں سکتے، غار کے اندر دیکھو۔ تو پھر دوسرے نے کہا کہ دیکھو اگر غار کے اندر جاتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹتا اور یہ انڈے ٹوٹ جاتے کسی پرندے کے، معلوم ہوتا ہے کہ غار کے اندر نہیں گئے۔ اب غار کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے باہر والوں کو دیکھ لیا لیکن باہر والوں نے غار والوں کو نہیں دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے سچے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی نظر اپنے پاؤں کی طرف کی اور غار کے اندر جھانکا تو ہم نظر آ جائیں گے اور پھر ہمارا کیا بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا قرآن کریم نے اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہے؟ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے صدیق تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ موجود ہے۔ مشکل وقت میں کس کو پکارنے؟ اللہ کو۔ مشکل وقت میں طمع، امید، توکل، بھروسہ، اعتماد کس پر رکھنے؟ اللہ پر کرنے۔ جس اللہ نے کفار کے لشکر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا، وہی اللہ امت کو بھی بچائے گا۔ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اب غار کے اندر جب گئے تو جیسے آپ نے پچھلے جمعہ سنا کئی سوراخ تھے، ان کو بند کر دیا، اپنی پگڑی کو چیرا، اپنی چادر کو چیرا، سارے سوراخوں کو بند کیا۔ ایک بڑا سوراخ تھا، اس کے لیے کپڑا کوئی نہیں تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ کے اندر اپنی ایڑی مبارک کو رکھ لیا تاکہ یہاں سے کوئی زہریلی چیز نکل کر ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن وہاں سے کالا ناگ نکلا، اور اس کالے ناگ نے آتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر ڈنک مارا، اور وہ اتنا زہریلا تھا کہ جس انسان کو جب سانپ ڈس لیتا ہے وہ زہر اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اس کو بہت زیادہ پیاس لگ جاتی ہے۔ ان کو پیاس لگ گئی اور زہر اتنی زیادہ سخت تھی اس سانپ کی کہ انہوں نے حرکت نہیں کی۔ فرمایا کہ اگر میں حرکت کرتا، میری گودی حرکت کرتی، میرا گوڑے حرکت کرتے، میرے زانو حرکت کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گودی میں سر مبارک رکھ کر سو ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جاتی، آرام کے اندر خلل آ جاتا، پر قربان جائیں صدیق کی بہادری پر، صدیق کی بردباری پر، صدیق کے تحمل اور برداشت پر۔ سانپ کے ڈنک کو تو برداشت کیا، پر اللہ کے سچے نبی کو جگانے نہیں دیا، رو پڑے، اور آنکھوں سے جب آنسو آئے وہ آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس خوشبو والے چہرے پر پڑے تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھیں کھل گئی۔ فرمایا صدیق کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے، کالے ناگ نے مجھے ڈنک مارا ہے، مجھے ڈس لیا ہے۔ فرمایا ایڑی کو آگے کرو۔ وہ سانپ تو ڈنک مار کر چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ اللہ کا کلام پڑھا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک
صدیق کی اس ایڑی پر لگایا، اللہ پاک نے اسی وقت صدیق کی ایڑی کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، زہر اسی وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کتابوں کے اندر مسلمانوں غور سے سننے کی بات ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ امت محمدیہ، امت مسلمہ، یہ اتنی لاڈلی امت ہے، یہ اتنی پیاری امت ہے، یہ آئے گی آخر میں پر جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ ہر نبی نے یہ کہا یا اللہ یہ امت ہمیں دے دو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ امت میرے لاڈلے محبوب کی ہے، یہ امت میرے پیارے محبوب کی ہے، یہ امت میں اپنے لاڈلے کو دوں گا۔ اب انہوں نے دعا کی یا اللہ ہمیں اس امت کا ایک فرد بنا دیجئے۔ چلو وہ امت ہمیں نہیں دیتے، لیکن ہمیں ایسا کر دیں کہ ہم اس نبی کے امتی بن جائیں، ہم اس امت کے ایک فرد بن جائیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ شہنشاہ ہے، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، چاہے دعائیں سب کی قبول کر لے، چاہے کسی کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ پاک نے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کسی کی دعا کو قبول نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انجیل نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، خنزیر اور سور کو قتل کریں گے۔ شراب جس کو عیسائی پیتے ہیں اب بھی حرام ہے ہم پر، لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیں گے اب یہ شراب حرام ہے، اور کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھیں گے۔ پھر انہی میں سے جن نے بھی دعا کی تھی، جب جن کو یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کا مقام کتنا اونچا ہے، نبی علیہ السلام کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اس جن نے یہ دعا کی یا اللہ مجھے اس نبی آخر زمان کی زیارت کا موقع دے دیں، مجھے ان کے دیدار کا موقع دے دیں، میں ان کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر تجھے سانپ کی شکل میں تبدیل ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لکھا ہے کتابوں میں، اللہ تم اسے معاف فرمائے، اللہ پاک نے اس جن کو سانپ کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا۔ غار سور کے اندر یہی سانپ حقیقت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا تھا، نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے آیا تھا، نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن آگے صدیق کی ایڑی تھی تو صدیق کی ایڑی کو ڈنک مار کر یہ کہا ایڑی کو ہٹاؤ، جس نبی کے دیدار تم کر رہے ہو مجھے بھی دیدار کرنے دو۔ 3 دن غار کے اندر رہے۔ اب 3 دن کے بعد یہاں سے پھر نکلے۔ اب 3 دن کیا کھایا کیا پیا، یہ پورا مستقل ایک مضمون ہے، مستقل ایک کتاب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر، اس کی ڈیوٹی لگائی نبی علیہ السلام نے کہ 3 دن پورے ہو جائیں تو علی کو میرے پاس بلانا۔ علی کو بلایا گیا، جی حکم آرڈر۔ علی کو فرمایا کہ وہ جو بندہ ہے جس کو غار سور سے لے کر مدینہ تک کے سارے راستے کا پتہ ہے، اس کو کرائے پر لو، اس کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ وہ 2 اونٹنیاں لے کر رات کے وقت غار سور کے دہانے پر آ جائے۔ اس کا نام ہے عبداللہ بن اریقیت اللیثی۔ اس کو لایا گیا، اس کو اطلاع دی، وہ آ گیا کہ پیسے دیں گے آپ کو۔ جب اونٹ وہاں پر پہنچے اونٹوں نے بولنا شروع کیا، نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اونٹ ہمارے ہی ہیں۔ اب باہر نکلے غار سور سے اور اونٹ پر سوار ہو گئے۔ پھر یہ عبداللہ بن اریقیت اللیثی یہاں سے لے کر نبی علیہ السلام کو اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ روانہ ہو گیا۔ آج کل یہ سفر 4-5 گھنٹوں کا ہے، بہترین موٹر وے بن چکی ہے، لیکن اس وقت اونٹوں پر یہ سفر 16-17 دنوں کا تھا۔ کتنا؟ اور 2 راستے، ایک تو معروف راستہ تھا، مشہور راستہ تھا، کھلا راستہ تھا، لیکن
وہ جو راہب تھا لے جانے والا عبداللہ بن عریقۃ اللیثی، نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہمیں معروف راستے بنا لے جانا، کیونکہ ہمارے پیچھے کفار لگے ہوئے ہیں۔ جو غیر معروف راستہ ہو، جو اجنبی راستہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، ہمیں اس راستے سے لے جانا۔ ٹھیک ہے۔ اب اسی راستے پر یہ دونوں چلتے گئے، راستے میں بھوک نے ستایا، پیاسے ستایا، جنگل تھا، دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی انسان مل جائے۔ ایک جھونپڑی تھی، وہ جھونپڑی کس کی تھی؟ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، تو ابو معبد بکریوں کو لے کر وہ چلے گئے چرانے کے لیے۔ ام معبد گھر کے اندر تھی۔ نبی علیہ السلام وہاں پر گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جھونپڑی میں گئے، سلام کیا، فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ ام معبد نے کہا کہ کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو جنگل میں رہتے ہیں۔ فرمایا کوئی پینے کو ہے؟ فرمایا جی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بکری کیوں ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بکری مریل ہے، یہ کمزور ہے، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس وجہ سے یہ ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی۔ کوئی درندہ آ جائے، بھیڑیا آ جائے تو یہ بھاگ نہیں سکتی، کمزور تھی، اس کو گھر میں چھوڑ دیا، ہم نے باندھ دیا۔ فرمایا یہ دودھ دیتی ہے؟ فرمایا نہیں، کہ دودھ تو دے نہیں سکتی، کمزور ہے، مریض، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس کا سیزن نہیں ہے دودھ دینے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کے دودھ دینے کے سیزن ہوتا ہے جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اللہ کے حکم سے دودھ نکال دیں اس کا۔ فرمایا جی آپ کی مرضی۔ نبی علیہ السلام گئے اور بکری کے اوپر ہاتھ مارا، بسم اللہ پڑھا، اور بکری پہ ہاتھ جب مارا، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ گھر کا کوئی برتن ایسا نہیں تھا چھوٹا بڑا جو بکری کے دودھ سے بھر نہ گیا ہو۔ فرمایا کہ اب دودھ تم بھی پیو اور ہمیں بھی پلاؤ، اور کل پرسوں کے لیے اس کو اسٹاک بھی کر کے رکھو۔ رات کو ابو معبد آئے، ام معبد نے ساری کہانی، سارا واقعہ سنایا کہ دو شخص آئے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے۔ کتابوں میں، تمام کتابوں میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہونٹ ایسے تھے، نبی علیہ السلام کے کان مبارک ایسے تھے، نبی علیہ السلام کی زلفیں ایسی تھی، نبی علیہ السلام کا قد مبارک ایسا تھا، نبی علیہ السلام کی جوتیاں ایسی تھی۔ اس سیرت کی اخیر کر دی ام معبد نے۔ قصہ مختصر آگے چلے گئے۔ مدینے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ روزانہ لوگ دوپہر کو نکلتے، شام تک انتظار کرتے، اور شام تک جب نہ آتے پھر واپس چلے جاتے۔ 16-17 دنوں کا سفر تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی۔ بالآخر وہ قیمتی گھڑی آ گئی کہ نبی علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے، بچیاں باہر نکل رہی ہیں اور ترانے پڑھ رہی ہیں، طلع البدر علینا، کہ ہم پر 14ویں رات کا چاند آ چکا، من ثنیات الوداع، وداع کی پہاڑیوں سے آ چکا۔ پھر نبی علیہ السلام کو نعت خوانی کے ترانوں میں اور لشکر کی صورت میں بڑا پروٹوکول دیا، اور استقبال کی صورت میں نبی علیہ السلام کو لے کر مدینہ کے بچے اور مدینہ کے نوجوان اور مدینہ کے بوڑھے لے کر مدینہ چلے گئے۔ سب سے پہلا پڑاؤ نبی علیہ السلام نے قباء کی بستی میں کیا۔ اب وہاں پر تو کوئی مسجد تھی نہیں، تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر کی۔ مدینہ میں سب سے پہلے جس مسجد کو بنایا گیا وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء۔ مدینہ منورہ مسجد نبی سے تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر شہر میں، قباء اس وقت بستی تھی، گاؤں تھا، شہر میں نبی علیہ السلام روزانہ آتے، پھر صحابہ سے مشورہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسجد نبی کی تعمیر کی پھر، اور اس کا پلاٹ خریدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی جیب خرچ کے پیسوں سے۔ جب یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نے راستے کا جو جیب خرچ ہے یا زیادہ سفر ہے وہ 8000 درہم لے لیے ہیں راستے کے، تاکہ راستے میں ہمیں پیش آ جائے۔ انہی پیسوں کی مسجد نبی کا پلاٹ خریدا،
اب جی مستری کہاں سے لے کر آئیں، مزدور کہاں سے لے کر آئیں؟ تو مدینہ کے بچے، مدینہ کی عورتیں، مدینہ کے بوڑھے، مدینہ کے جوان، مدینہ کے مالدار، مدینہ کے غریب باہر کسیوں میں، وادیوں میں، پہاڑی علاقوں میں جاتے اور وہاں سے اپنے کندھوں پر پتھر لے کر آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اس مسجد کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ مستری کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزدور کون ہے؟ سارے صحابہ۔ مدینہ کی بچیاں لا رہی ہیں پتھر، جس کا جتنی ہمت ہے وہ اتنے پتھر لا رہا ہے، اور یہ مسجد نبی بن رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کیا دعا دے رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی نہیں، اصل جو زندگی آخرت کی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار و مہاجر کی سب کی بخشش فرما۔ انصار و مہاجر کون ہے؟ سارے مل کر مسجد نبی کی بلڈنگ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ انصار پتھر لا رہے ہیں، اور مہاجر جو مکہ کو چھوڑ کر آئے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو پتھر پکڑا رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام دیواروں پتھروں پہ پتھر لگا رہے ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ قیامت تک کے لیے جو شخص مسجد کو بنائے گا، مسجد کی رکھوالی کرے گا، مسجد کی دیکھ بھال کرے گا، مسجد میں آئے گا، کسی بھی اعتبار سے مسجد کو بنائے گا، اس کو وہی اجر وہ ملے گا جو اجر مسجد نبی کے بنانے والوں کو ملا ہے۔ اور ایک کتاب میں بڑی پیاری بات میں نے پڑھی، لکھا ہے کہ قیامت کے دن یہ جتنی مسجدیں ہیں نا جی، یہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ اور دوسری بات، ساری دنیا کی مسجدیں یہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، خانہ کعبہ کی پتریاں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو زلزلے سے تباہ برباد کر دیں گے، لکھا ہے کتابوں میں، لیکن مسجدوں میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ ان مسجدوں کو پلاٹ سمیت، دیواروں سمیت، چھتوں سمیت اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح خانہ کعبہ کے ساتھ، مسجد نبی کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور پھر اعلان ہوگا کہ خانہ کعبہ مسجد نبی سمیت ساری مسجدیں جنت میں چلی جائیں۔ پر یہ مسجدیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ مسجدیں روئیں گی، چیخیں چلائیں گی کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بھائی تم جنت میں کیوں نہیں جا رہی؟ اس کی کیا وجہ؟ تو مسجدیں کہیں گے یا اللہ ہمارے پڑوسی گنہگار تھے، سیاکار تھے، بدکار تھے، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے، ہمارا جنت میں کیا کام ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے میری مسجد ہو، میرے گھر ہو، تمہارے پڑوسی کون ہیں؟ تو یہ مسجدیں کہیں گی یا اللہ ہمارے پڑوسی وہ ہیں جو ہمیں آباد کرتے تھے، جو ہمارا خیال رکھتے تھے، جو ہمارا دھیان رکھتے تھے کسی بھی اعتبار سے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، جس شخص نے کسی بھی مسجد کا دھیان رکھا ہے، مسجد کے کسی بھی اعتبار سے خیال رکھا ہے، اس کو میری رحمت سے بخشش فرما کر عذاب جہنم اس کو معاف کر کے سب کو جنت کا داخلہ عطا کرو۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، برائیاں زیادہ جھک جائے گا پلڑا، اور نیکیاں زیادہ نیکیاں اڑ جائیں گی۔ یہ بندہ ڈر جائے گا کہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو ذلیل ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ نیکیاں کامیں اڑ گیا پلڑا، اور برائیاں زیادہ پلڑا جھک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو ذرا صبر کر، ایک تھیلی آئے گی، اس تھیلی کے اندر ایک مٹھی مٹی کی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کو میرے بندے کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دو، ترازو میں وہاں رکھا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور برائیوں والا پلڑا اڑ جائے گا۔ حیران ہوگا کہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کہے گا یا اللہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ میرے بندے اس کے اندر وہ سیمٹ ہے، وہ ریت ہے، وہ بجری ہے جو تو نے کسی اللہ کے گھر میں بات کرنے کے لیے دی تھی۔ ہم نے آج اس سیمٹ کو، ریت کو، بجری کو، اس ٹائل کو، اس پیسوں کو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا کر آپ کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔